اب یہیں کھڑے رہنا ہے یا پھر اندر بھی جانا ہے؟ رمشا وہیں کھڑی تھی جب قریب سے گزرتے کسی منجلے نے بھرپور وسلنگ کی تھی، جسے دونوں نے دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ رضا کے چہرے کی سرخی ایک دم بڑھی تھی، سختی سے اسے ٹوک دیا تھا۔ رمشا اپنی جگہ ہلچل ہوتے فوراً گیٹ سے اندر گھس گئی تھی۔ اسٹوپ رفتار جھٹکتے اس نے دوبارہ بائک سٹارٹ کر لی تھی۔ گھر جانے کے بجائے اس نے بائک کو شارک سامان کے گھر کی طرف موڑ لیا تھا۔ رات رکوع سجود کرتے ہوئے وہ روحانی طور پر پرسکون ہو گیا تھا، مگر نویرہ احسان کی طرف سے ایک غیر محسوس خلش فکر مندی کی لہر اس کو پریشان کرتی رہی تھی۔ یونیورسٹی لیٹ جانے کا شیڈول طے کرتے اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ یونیورسٹی جانے سے قبل وہ نویرہ سے ضرور ملے گا، ورنہ اسے یقین تھا وہاں جا کے بھی سارا وقت وہ خدشات اور تفکرات میں گرا رہے گا۔ چوکیدار بابا نے اسے سلام کرتے گیٹ کھول دیا تھا۔ رضا بائک اندر لے آیا تھا۔ اندر آتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ سارے گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے یہاں کسی انسان کا وجود ہی نہ ہو۔ راہداری سے گزرتے ادھر ادھر دیکھتے وہ بڑی اماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اندر کا منظر دیکھتے وہ دروازے پر ہی ٹھٹک گیا تھا۔ بستر پر پڑا وجود اور نویرہ کی کلائی چیک کرتے شارک سامان کو دیکھ کر رضا کو اپنے وجود میں جھٹکے سے محسوس ہوئے۔ تو نویرہ ٹھیک نہیں، میرا دل مجھے درست سائن دے رہا تھا۔ نویرہ کے بے سود سراپے اور زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً اندر بڑھا تھا۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ بستر کے کنارے ٹکے نویرہ کی کلائی تھامے شارک سامان نے ہی نہیں، واحدہ بیگم اور شاکرہ نے بھی اسے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے۔ رات تو اچھی بلی تھی، صبح میری آنکھ کھلی تو یہ جائے نماز پر الٹی گری تھی، میری تو چیخیں نکل گئی۔ شاکرہ کو اٹھایا تو یہ خود اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، شارک اپنے کمرے میں تھا، فوراً اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ ڈاکٹر کو بلایا، ابھی چیک اپ کر کے گیا ہے، انجیکشن لگا گیا ہے، کہہ رہا تھا تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ماں اسے تفصیل بتا رہی تھی، وہ لب میں چسپ سنتے نویرہ کے زرد چہرے کو دیکھ گیا۔ کوئی چینج نہیں اماں، میرا خیال ہے ہسپتال لے جانا چاہیے، اس کی ہارٹ بیٹ نارمل نہیں ہے، ہر دوسری بیٹ مس ہو رہی ہے۔ نویرہ کی کلائی چھوڑ کر وہ کنارے سے اٹھتے ہوئے بہت سنجیدگی بلکہ سوتے ہوئے چہرے سے کہہ رہا تھا۔ رضا تو شارک کے الفاظ سن کر گنگنا گیا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ بیٹھے بٹھائے بچی پر کیا قیامت آ پڑی کہ دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر تو کہہ رہا تھا سنبھل جائے گی۔ اماں نے فوراً اپنا کلیجہ تھاما تھا۔ ڈاکٹر تو یہ بھی کہہ کے گیا ہے کہ اگر اگلے آدھے گھنٹے میں ہارٹ بیٹ نارمل نہ ہوئی تو فوراً ہسپتال منتقل کرے، طبی امداد ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ سیریس کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہی کوئی امپروومنٹ تو ہو نہیں رہی؟ ایک دم مطلع ہوا تھا، جھنجھلاتے ہوئے اس نے اندر کی اذیت باہر منتقل کی تھی۔ شاکرہ، جاؤ لاؤنج میں ٹی وی کے پاس میری گاڑی کی چابی ہے، دے کر آؤ۔ دوبارہ بے سود پڑے وجود کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اندر آندھی طوفان کا موسم تھا، شاکرہ کو ایک دم پہیے لگے تھے، اگلے ہی سیکنڈ وہ چابی لے کر آئے تھے۔ رضا، تم گاڑی ڈرائیو کر لیتے ہو؟ جی۔ رضا، جو ابھی تک صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک دم الرٹ ہوا۔ تو گاڑی سٹارٹ کرو، میں اسے لاتا ہوں۔ اسے گاڑی کی چابی تھما کر وہ نویرہ کی طرف جھکا تھا۔ اماں، آپ فکر نہیں کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گی، میں کال کروں گا۔ شاکرہ، میرے بیڈ پر میرا موبائل اور والیٹ اٹھا لاؤ، ہری اپ۔ نویرہ کو بازو میں اٹھا وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ جو کر چکا تھا اس کا خمیازہ اب اسے ساری عمر بھگتنا تھا۔ سڑتے ہوئے ذہن سے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ احساس ندامت ایسا تھا کہ جس کا سفر شاید ہی ختم ہوتا۔ اب ساری زندگی اسی ندامت سمیت گزارنی تھی یا پھر ایک قدم اٹھانا تھا۔ ذہن کی بے چارگی نہ جانے کس روح پر محو پرواز تھی۔ انہیں ہسپتال پہنچنے میں قطعی دیر نہ ہوئی تھی۔ 9 بجے کے بعد اسکول اور کالج کا زور کم ہو جاتا تھا، کام دھندے پر بھی نکلنے والے کب کے نکل چکے تھے، سڑکیں پرسکون تھیں۔ پھر نویرہ کی کنڈیشن کے پیش نظر رضا نے گاڑی بھی کافی تیز رفتار سے ڈرائیو کی تھی۔ نویرہ کو فوراً ICU میں لے جایا گیا تھا۔ شارک سامان ذاتی مراسم والے ہسپتال میں لایا تھا، یہاں کے ڈاکٹر سے اس کے ہاتھ سے اچھے تعلقات تھے، فوری ٹریٹمنٹ کر دیا گیا تھا۔ مریضہ کو لگتا ہے کہ گہرا شدید صدمہ پہنچا ہے، ہارٹ کنڈیشن نارمل نہیں ہو رہی، بلڈ پریشر لو ہے، شدید خطرناک حد تک، جب تک دل کوئی امپروومنٹ نہیں دکھاتا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ دعا کریں مریضہ کا بلڈ نارمل کنڈیشن میں پاور کرے، جب تک بلڈ ریز نہیں کرے گا کچھ بھی کہنا بعیداز وقت ہے۔ رضا شارک کے پاس ہی کھڑا تھا، اس کے پوچھنے پر کہ وہ کیسی ہے ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ رضا کو اپنا چہرہ فک ہوتا محسوس ہوا۔ ڈاکٹر اس کا فک چہرہ دیکھا ہمدردی سے کندھا تھپتھپا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ شارک بھائی، ایسی کیا بات ہوئی؟ رات تو میری بات ہوئی تھی ان سے،
وہ اچھی بلی تھی، یہ بیٹھے بٹھائے انہوں نے کیا ٹینشن لے لی جو اس شدید ٹینشن کا باعث بنی ہے۔ وہ تو بالکل صحت مند نارمل تھی۔ رضا اپنے اندر کے اضطراب کو بالکل نہیں چھپا پایا تھا، بالکل فطری رد عمل تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں ڈاکٹر کے پاس ہوں، تم نبیل کو کال کر کے اصل صورتحال سے باخبر کرو۔ اپنے سرد سپاٹ بیزار سے چہرے سمیت رضا کے جواب میں شارق سامان جیب سے موبائل نکال کر اسے تھماتے آگے بڑھ گیا تھا۔ رضا نے ناسمجھی کے انداز میں شارق سامان کے انداز اور اتوار اور رویے کے جانچا، کہیں کوئی چیز غلط تھی کیا؟ وہ شدید کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ اس کی وجہ کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ خاموشی سے اس نے کال کر کے نبیل کو اطلاع کر دی تھی۔ نبیل آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ نوارہ کی کنڈیشن سن کر فوراً آنے کا کہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے اور فاروق چچا کے ہاں اطلاع دی تھی۔ نوارہ کے شدید بلکہ سیریس حالت اب ہر کسی کے علم میں آنا لازمی تھا۔ موبائل بند کر کے وہ بے بسی اور بے چارگی سے گلاس وال کو دیکھے گا جس کے پار وہ ڈاکٹروں کی ٹیم کے رحم و کرم مشینوں میں جگڑی گویا ساری دنیا سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر نوارہ کی طبیعت کا سن کر سبھی بھاگے چلے آئے تھے۔ وہاں آنے والوں میں سب سے پہلے نبیل بھائی تھے، پھر نواز، فاروق تھے جن کے موبائل نمبر پر رضا نے اطلاع دی تھی۔ گھر سے رضیہ بیگم چلی آئی تھی کہ فاروق صاحب کام پر نکل چکے تھے۔ حمید صاحب بھی چلے گئے تھے۔ زبیدہ بیگم خبر پاتے ہی تنہا آئی تھی، جبکہ نبیلہ بھابی اور اماں دونوں آئی تھیں۔ نوارہ کی کنڈیشن جو کی تو تھی، بلڈ پریشر کی حالت نارمل نہیں ہو رہی تھی، ہارٹ بیٹ کی بھی وہی حالت تھی۔ خالدہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا، نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ رات دیکھا گیا بھیانک خواب سچ ہو گیا۔ نبیل خود ادھر سے ادھر ٹہلتے، ہونٹ کچلتے صحت اضطراب میں تھا۔ نواز فاروق حیران تھا کہ کل تک تو وہ ہنستی مسکراتی لڑکی زندگی کی تمام دلکشیاں سمیٹے آن ہی آن میں کیوں کر اس بستر پر آ لیٹی تھی، اور حالت بھی ایسی تھی کہ گویا پورے عالم سے ناراض ہو گئے، جیسے ہم جی چکے اور جینے کی چاہت نہیں رہی۔ سبھی ایک دوسرے کی تسلیاں دے رہے تھے، مرد حضرات سرگرم عمل تھے، ادھر سے ادھر بھاگتے دوڑتے۔ اصل صورتحال کے پل پر رپورٹ مل رہی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ مزید وہ 1 گھنٹہ اس حال میں رہی تو خدا نخواستہ اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ بی پی بہت لو ہے، ECG مسلسل کام کر رہی ہے، ڈاکٹر خود بھی مصروف ہیں، دعا کریں۔ نبیل ڈاکٹر سے ساری صورتحال جان کر اماں کے پاس آ کر بتا رہا تھا۔ ان کا دل پھٹنے کو تھا، بس پور کر روئی۔ نبیل گاہے بگاہے تسلیاں دیتی رہی۔ زبیدہ بیگم، رضیہ بیگم سبھی غمزدہ دلگیر نم آنکھوں سے اس کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اماں نے کونے میں چادر بچھا کر نماز حاجت کی نیت باندھ لی۔ نواز ادھر سے ادھر ٹہلتے گلاس وال کے پاس کھڑا ہوا جس کے پار وہ خود تھی۔ شارق سامان نے صرف ایک لحظت کو نواز فاروق کو دیکھا، پھر روح بدل لیا۔ وہ سائیڈ بینچ پر بیٹھا بالکل گمسم اور مہر بالب تھا۔ کچھ بھی نہیں بتا تمہیں، اسے ہوا کیا تھا؟ کل تک تو نارمل تھی، یہ اچانک ایسی کیا مصیبت آ پڑی کہ دل کا عارضہ لاحق ہو گیا؟ کتنی ہی دیر دوسری طرف حالی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہاں سے ہٹ کر وہ شارق کے پاس پہنچ کر آ بیٹھا تھا۔ شارق سامان کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا، احساس ندامت نے ایک اور چوٹ لگائی تھی۔ وہ اسی طرح ساکن اور جامد سر جھکائے بیٹھا رہا۔ نواز اس کی طرف سے کچھ پل جواب کا منتظر رہا تھا، پھر خود ہی کہنے لگا، رضا کی کال کرنے پر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ نوارہ اس ہسپتال میں ہو ناممکن، مگر جہاں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یقین نہیں آ رہا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، چلو گے تم دونوں؟ نبیل بھائی دونوں کے پاس آ ٹھہرے تھے۔ دونوں کو کیا تھا کہا تھا؟ شارق سامان نواز کو دیکھا خود بھی اٹھ گیا۔ مریضہ کا دل ہونڈ پاور کرنے میں دقت پیش کر رہا ہے، کیا انہیں پہلے بھی ایسا کوئی اٹیک ہوا ہے؟ شارق ڈاکٹر شعیب نے ان سے پوچھا تھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، میری بہن تو بہت پرفیکٹ فزک کی مالک رہی ہے، بڑے سے بڑے صدمے میں بھی یہ نارمل رہی ہے، شاید اس سالوں بعد بخار میں مبتلا ہوئی ہو، تو موسمی نزلہ زکام بھی بہت کام رہا ہے اس کو، ہمارے تو خاندان میں بھی کسی کو دل کا عارضہ لاحق نہیں رہا، پھر بھلا وہ کیسے اس مرض کا شکار ہو سکتی ہے؟ اس مرض کا تعلق ضروری نہیں موروثی ہی ہو، بعض اوقات انسان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ بھی برداشت سے زیادہ پڑے تو دل کی دھڑکن متاثر ہوتی ہے، کوئی صدمہ، کوئی ٹینشن۔ پلیز ہم سے کچھ نہ چھپائیے، ہمیں لگ رہا ہے کہ مریضہ کے نہ رونا پر بھی اثر ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا دل زیادہ متاثر ہوا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں ہے، یہ تو غموں میں بھی مصلحت تلاش کرنے والی لڑکی ہے، تاریکی میں بھی روشن پہلو نکال لیتی ہے۔ خاندان میں بھی دور دور تک کسی فوری صدمے یا ٹینشن والی بات نہیں ہوئی، چند دنوں بعد اس کی شادی ہے، یہ تو بہت خوش تھی۔ نبیل کی وضاحت نے ڈاکٹر نے سر ہلا دیا تھا۔ اوکے، آپ لوگ حوصلہ رکھیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، دل کی حالت کا دیر سنبھلتی ہے،
تو انشاءاللہ پھر زندگی کے بہت امکانات ہوں گے۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ نواز یہ کیا ہو رہا ہے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دعا کرو وہ بچے۔ نبیل نے آگے بڑھ کر نواز کا سہارا لیا تھا۔ نواز نے دھیرے سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ حوصلہ رکھو، وہ بچ جائے گی، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم بھی حوصلہ ہارو گے تو اماں اور بابی کو کیسے حوصلہ دو گے؟ پلیز بی بریو، بہت اپنائیے، سباؤ سے سمجھاتے نبیل بھائی کی پشت نواز نے تھپکی دی۔ شاعر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ مزید جن 4 جان لیوا گھنٹوں کے انتظار اور ڈاکٹروں کی انتھک کوشش سے نویرا کے بی پی اپ ہونا شروع ہوا تھا۔ ECG مشین کی کنڈیشن قد بہتر تھی۔ ڈاکٹر بہت پر امید تھے۔ ہارٹ بیٹ اب پہلے کی طرح مس نہیں ہو رہی تھی، خون کی آمد و رفت بھی نرم ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مریضہ کا اعصابی نظام شدید کشمکش سے باہر آ رہا ہے۔ نیورونل سسٹم کی حالت بہتر ہونے کی دیر تھی کہ اگلے گھنٹے تک نویرا کا بی پی خاصی حد تک امپروو ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ان سب کو مریضہ کی بہتر کنڈیشن میں امپروو کرنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ نویرا کو کسی بھی لمحے ہوش آ سکتا تھا، تاہم نیورونل سسٹم ابھی بحال نہ ہوا تھا۔ اسے کچھ گھنٹوں تک مکمل پرسکون رکھنے کی ضرورت تھی۔ خبر کیا تھی، گویا نئی زندگی ملی تھی سب کو۔ اماں نے وہی بچھی چادر پر نفل کی نیت باندھ لی تھی۔ اس کی کنڈیشن کے باعث ڈاکٹر نے اسے ابھی تک انتہائی نگہداشت کے روم میں ہی رکھا ہوا تھا جب تک وہ خود سے ہوش میں نہ آ جاتی۔ اسی طرح مشینوں میں جگڑی ہوئی تھی۔ سب کے لیے فی الحال یہی بہت تھا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ نویرا کی طبیعت کا سن کر فاروق چچا بھی آ گئے تھے۔ دوپہر تک حمید صاحب بھی چلے آئے تھے۔ شام کا وقت قریب تھا، دونوں وقت مل رہے تھے جب نویرا کی پلکوں نے جنبش کی تھی۔ وہاں موجود نرس نے فوراً ڈاکٹر شعیب کو بلا لیا۔ وہ فوراً نویرا کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ باقی سب ڈاکٹر کو تیزی سے اندر جاتے دیکھا گلاس وار سے اندر دیکھنے میں مصروف تھے۔ اللہ تیرا شکر، نویرا کو پلکیں کھولتے دیکھا اماں رو دی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد نویرا کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ وہ بات کر سکتی تھی، اماں کو یاد کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شعیب نے اماں کو اندر بھیجنے کو کہا تھا۔ اماں ماجدہ بیگم کو دیکھا وہ سسک اٹھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ECG مشین کو ہٹا دیا گیا تھا مگر دیگر مشینیں ابھی بھی کام کر رہی تھی۔ میری بیٹی، میری جان، میری چندہ، اماں کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ وہ انہیں کتنی عزیز تھی۔ نیک سعادت مند اولاد ماں باپ کے سینے کو کیسے ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کے دل سے اس کی خوشیوں کے لیے دعا نکلتی تھی۔ کوئی ان کے دل کو چیر کر دیکھتا وہ اس وقت بیٹی کی اس تکلیف پر کیسے رو رہی تھی۔ رونا نہیں میری جان، بالکل نہیں رونا۔ ابھی خدا خدا کر کے طبیعت سنبھلی ہے، پھر بگڑ جائے گی۔ اپنے دل کو مضبوط رکھو، میری بیٹی تو بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ ابھی مطمئن رہو، فکر نہ کرو، چھوٹی سی تکلیف سی ختم ہو جائے گی۔ اس کی پریشانی کا بہت سارے تھے، اس کے ہاتھ چومتے وہ اسے والہانہ پیار کرتے بچکا رہی تھی۔ نویرا کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے، سسک سسک کر بلک بلک کر سسکی، حتیٰ کہ اس کی سانسیں پھر اکھڑنے لگی۔ اماں جی پلیز آپ باہر چلے جائیے۔ نرس نے فوراً اماں کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ ڈاکٹر شعیب فوراً نویرا کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ باقی سب اسے دوبارہ ڈاکٹر کے رحم و کرم میں دیکھ کر بس آنسو بہا کر رہ گئے۔ وہ ان سب کے دلوں میں دھڑکن بن کر جی رہی تھی۔ آنسو نکلنا لازمی تھے۔ زرش کالج گئی تو فرح نہیں آئی تھی۔ سارا دن اس نے بڑی کوفت اور فرح کو لعنت ملامت کرتے گزار دیا تھا۔ دونوں کا یہ اصول تھا کہ اگر چھٹی کرنی ہے تو دونوں نے ایک ساتھ کرنی ہے، ورنہ چھٹی نہیں کرنی۔ آج سارا دن فرح کے بغیر بہت بور ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے بیگ صوفے پر پٹھاتے ریسیور تھاما تھا۔ یہ گھر آتے ہی کس کی چامت آ گئی، نہ کپڑے چینج کیے نہ منہ دھویا، اور آتے ہی فون سے چمٹ گئی شائستہ بیگم کو۔ اس کا بیگ پٹھنا اور پھر فوراً فون کے ساتھ مصروف ہونا ایک آنکھ نہ بایا تھا، فوراً ڈپٹ دیا۔ تائے ابو کے ہاں کر رہی ہوں، فرح آج کالج نہیں گئی، وہ بغیر بتائے کبھی چھٹی نہیں کرتی، اسی لیے کال کر رہی ہوں۔ شائستہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑا میگزین ایک طرف رکھ دیا۔ السلام علیکم طائی امی۔ طاہرہ بیگم کے کال ریسیو کرنے پر اس نے فوراً سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ہاں کہو کیا بات ہے؟ زرش کی آواز سن کر انہوں نے اپنے اسی سرد بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ زرش جذبس ہوئی۔ اسلام آباد جانے سے پہلے فون پر ان کی آواز سنی تھی اور اب سن رہی تھی، لیکن اکیوں سے ماں کو دیکھا جو پوری طرح متوجہ تھی۔ وہ فرح سے بات کرنی ہے، تھوک نکلتے اس نے کہا تھا۔ کیوں؟ وہی انداز تھا زرش کا، ایک دم پڑھائی ہونے لگا۔ وہ آج کالج نہیں گئی تھی، میں نے سوچا کہ بتا کروں، خیریت تو ہے نا؟ دل ہی دل میں ان کے تفتیشی انداز کو کوستے سامنے بیٹھی شائستہ بیگم کی نگاہوں سے خائف ہوتے اس نے بظاہر آرام سے کہا تھا، اللہ کا شکر ہے خیریت ہے۔ وہی سرد برفیلا لہجہ۔ زرش سے اب صبر نہ ہوا۔
پلیز اسے بات کروا دے۔ لہجے کی تحریک کچھ حد تک واضح تھی، وہ سو رہی ہے۔ انہوں نے اسے ٹالا تھا۔ زرش کا بی پی بڑھنے لگا، کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ بات نہیں کروائی تمہاری تائی نے اسے؟ شائستہ بیگم جو بغور دیکھ کر سن رہی تھی، زرش کے چہرے کی سرخی کو جانچا نہیں۔ وہ ماما یہ تائی امی کیا چیز ہے؟ خود کو کیا سمجھتی ہے؟ طاہرہ بیگم کے سخت برفیلے انداز نے زرش کو کافی صدمہ پہنچایا تھا۔ بولی بات وہ بڑی ہے، تم اس طرح ذکر نہیں کرتے۔ ماما نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ زرش کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ماما آپ کے اخلاقیات کے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سارے سبق ہمارے لیے اور وہ خود کچھ بھی کرتی پھر ایسا ہی سبق آپ نے تائی امی کو بھی پڑھا دیا ہوتا۔ آہر کو آپ کی کزن رہ چکی ہے۔ اتفاق سے شائستہ بیگم نے اسے گولا تھا۔ فضول باتوں کی باتوں نہیں ہو رہی زرش، بہت فضول گو ہوتی جا رہی ہے۔ تمہارے انسان اپنے ظرف کا بندہ ہوتا ہے، انسان کا اخلاق اس کے کردار کا عکاس ہوتا ہے۔ بڑے آہر بڑے ہوتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے ان کو یوں کہیں۔ یہ سب باتیں تربیت میں شمار ہوتی ہے اور تربیت سے ہی سیرت اور کردار نکھرتے۔ عقل اور فہم میں شعور آتا ہے، ادراک کا پہلو روشن ہوتا ہے۔ عقل کی باتیں نظر انداز کرنے کی نہیں۔ جو بات میں اپنے لیے ناپسند کرتی ہوں، میں کیسے پسند کر لوں کہ میری اولاد اس کو اپنی طبیعت سے ڈالے یا عادی بنائے؟ شائستہ بیگم کی باتوں پر زرش خاموشی سے وہاں سے اپنا بیگ اٹھا کر کھسک لی۔ باقی سارا وقت وہ طاہرہ بیگم کے رویے پر جلتی بنتی رہی۔ رہ رہ کر فرح کی یاد ستاتی رہی۔ 3 بجے تو اسے اپنی برداشت جواب دیتی محسوس ہوئی۔ کتنے دن ہو گئے تھے تایا کے ہاں گئے ہوئے۔ شائستہ بیگم نوشیر سے اپنے سر میں تیل لگوا رہی تھی۔ وہ سیدھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ ماما اس نے اٹھلا کر ان کے 2 زانوں پر اپنا سر رکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اب ان کی چہیتی ضرور کوئی فرمائش جڑے گی۔ ہوں نوشیر تیل لگا رہی تھی، انہوں نے صرف ہوں پر ہی اتفاق کیا تھا۔ وہ میں تایا ابو کے ہاں چلی جاؤں؟ شائستہ بیگم نے گہرا سانس لیا، جانتی تھی کچھ ایسی ہی فرمائش ہوگی۔ کیوں فون پر تائی سے عزت کروا چکی ہو، کافی نہیں؟ میں کون سا تائی امی سے ملنے جا رہی ہوں، فرح سے ملنا ہے۔ سچی ماما، فرح یوں ہی چھٹی نہیں کرتی، کبھی ضرور کوئی بات ہوگی، پلیز چلی جاؤں۔ ان کے گھٹنوں کو دباتے وہ ملتجی ہوئی تھی۔ زرش تنگ نہ کرو، ہر روز ایک ہی ضد کب تک بچی بنی رہو گی؟ اگر ان کے گھر میں کوئی بات ضرور ہوگی تو ان کے گھر کا مسئلہ ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی؟ بہت ہو گیا، میں تمہیں اب ان کے ہاں قطعی جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ زرش نے ملتجی انداز پر انہوں نے سختی سے ٹوک دیا تھا۔ زرش بری طرح ہرٹ ہوئی، آنکھوں میں نمکین پانی آبسا انتہائی خفگی سے ماما کو دیکھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہی، مجھے وہاں جانا ہے پلیز، روندے گلے اور نم آنکھوں سے کہتی وہ شائستہ بیگم کا ضبط آزما رہی تھی۔ بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو تم، ایک دفعہ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ انہیں اس کے آنسو تکلیف پہنچانے لگے تھے، مگر لہجے کی تلخی برقرار رکھی۔ ٹھیک ہے، میں اکیلی نہیں جاتی، نوشی بھی میرے ساتھ جائے گی۔ اسے تو تائی امی کچھ نہیں کہتی، اب تو اجازت دے دے۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ شائستہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ مجال ہے جو لہجے کی سختی کا ذرا بھی اثر ہو؟ زرش نے اچھا ٹھیک ہے، دماغ نہیں کھا میرا، نوشی فارغ نہیں ہے، کل کو ایگزام کے بعد شادی کر رہے ہیں، اس کی گارداری سیکھے گی تو سسرال میں کام آئے گی، اور تم بھی اب اپنا یہ بچپنا چھوڑ دو، بہت بچی بن لیا تم نے، اب ہوش کے نہا لو۔ اس اجازت دیتے ہوئے انہوں نے ڈانٹنا ضروری سمجھا تھا۔ اچھا لے لوں گی، آپ خان بابا کو ہے گاڑی نکالے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ ایک دم اپنے تمام محسوس صاف کیے، یہ جہاں وہ جاتی۔ شائستہ کا جی چاہا اپنا سر پی لینا، جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو، وہ متفکر تھی۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں، ٹھیک ہو جائے گی، نوشی نے سکون سے کہا تھا۔ اچھا بس کرو، جاؤ خان بابا کو کہو گاڑی نکالے۔ تیل کی شیشی بند کر کے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے انہوں نے نوشی کو کہا تو وہ چلی گئی۔ خان بابا کو باہر سے ہی رخصت کر کے وہ تیز قدم اٹھاتے سیڑھیاں طے کر کے اندر داخل ہونے کو تھی۔ جب باہر آتے کسی وجہ سے بری طرح ٹکرائی تو وہ پیچھے سیڑھیوں سے نیچے گرتے بار بار بچی تھی۔ مقابل نے فوراً حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے اس کے بازو کو تھام لیا تھا۔ اف، اندھے ہو کر چل رہے تھے، اپنے چکراتے سر کو تھامے بغیر دیکھے اس نے کہا تھا۔ میرا بھی آپ کے بارے میں یہی خیال ہے۔ دوسری طرف سے بہت سنجیدگی سے جوابی کارروائی ہوئی تھی۔ زرش نے ہاتھ ہٹا کر سامنے وجود کو دیکھا۔ ہائے ستارہ، آپ خیریت؟ آپ یہاں؟ پل میں وہ ساری تکلیف بھول بھال چکی تھی۔ بالکل، تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ ستارہ نے اسے گلے لگاتے بہت محبت سے اس کے رخسار پر بوسہ دیتے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل A1، کس کے ساتھ آئی ہیں؟ قادر کے ساتھ آئی ہوں، امی پہلے ہی آئی بیٹھی ہیں، اندر ہی ہیں پھوپھو بھی ہیں۔ یہ آج سورج کے شیشے سے نکلا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر سورج دیکھنا چاہا تھا۔ ستارہ کھلکھلائی، بہت بدتمیز ہو تم، فرح کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح میں نے کال کی تھی، علی نے بتایا تھا، میں نے امی کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی، اب سوچا خود جا کر عیادت کروں۔ میں تو یوں ہی باہر نکلی تھی، اندر دل گھبرا رہا تھا، امی وغیرہ بھی اندر ہیں، اور ہاں کیسا حالہ بھی اپنے آل اولاد کے ساتھ موجود ہے، ذرا دھیان سے رہنا۔
اب کیسی ہے وہ؟ اور مجھے کسی نے بتایا نہیں، میں یوں ہی چلی آئی۔ لو، میں اگر نہ آتی تو بھلا مجھے کیسے پتہ چلا؟ اسے فرح کی طبیعت کا جان کا بہت دکھ ہوا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں کیسا حال؟ ان کی بیٹیاں اور اسجد بھائی بھی براجمان تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم بھی چلی آئی؟ مل گئی اطلاع تمہیں بھی؟ خیر سے اکیلی آئی ہو یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ کیسا حالہ نے دیکھتے ہی تیر چھوڑا تھا۔ زرش جذبت ہوگی۔ دوسری طرف صوفے پر پھوپھو بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا اس کا سانس بحال کچھ ہوا۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ اتنے سارے لوگوں میں قادر بھائی اور پھوپھو ہی شناساز سے لگے تھے۔ وہ فوراً ان کے پناہ میں چلے آئے۔ سلام پیار کے بعد وہ قادر سے حال احوال دریافت کرنے لگے۔ فرح کی طرح اس نے علی کو دیکھا جو اسجد بھائی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی وہ جلد سے وہاں سے اٹھ کر فرح کے کمرے میں چلے آئے۔ بڑی بے مروت ہو تم۔ اتنا نہ ہوا کہ علی کو کہہ دیتی ایک کال کر دے، وہ تو کالج نہیں آئی ہوئی تھی، تمہیں سارا دن کوستی رہتی۔ گھر آتے ہی کال کی، تمہاری والدہ ماجدہ سے بات ہوئی؟ وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میری آواز سن کر ان کا لہجہ سرد ہو جاتا ہے، یا مستقل یہی زاویہ ہے؟ فرح سو رہی ہے؟ اس نے تائی کے لہجے کی بھرپور نقل اتاری۔ فرح مسکرا دی۔ اب ایسی بھی کیا بے مروتی کہ بندہ کسی کی خراب طبیعت کی اطلاع بھی نہ دے۔ دب سے فرح کے بستر پر گرتے وہ شروع ہو چکی تھی۔ فرح کو اتنے لوگوں میں بطور خاص زرش کو دیکھا پہلی دفعہ تازگی اور اپنائیت کا احساس جاگا۔ بہت محبت اور مان سے زرش کے مصنوعی حفیظ کا مظاہرہ کرتے چہرے کو دیکھا، دل سے راہ ہوتی ہے۔ اب تم خود سوچو، اگر تمہیں اطلاع مل جاتی تو ایسی حالت میں تمہیں ملتی؟ بہت نقاہت کے باوجود اس نے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ باہر تو نارمل ہی ہے، ویسے یہ طبیعت کی ناسازی کس سلسلے میں ہے؟ اس کی پیشانی چیک کرتے اس نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ فرح کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ گزر گیا۔ پل میں رنگت متغیر ہوئی۔ احمق ہو تم بھی، بھلا طبیعت کی ناسازی بتا کر تھوڑی ہوتی ہے، بس اچانک ہو جاتی ہے۔ ہاں وہی تو پوچھ رہی ہوں، یہ اچانک کیوں تھا؟ کل تک تو اچھی بھلی تھی، کالج کینٹین سے دہی بلے لے کر کھا رہی تھی، آئس کریم کے دور چل رہے تھے، اور اب یہ طبیعت؟ میں اب بھی اچھی بھلی ہوں، بلکہ ہلکی سی حرارت برقرار ہے۔ اس نے مسکرا کر زرش کی بات ٹالی۔ زرش سنجیدگی سے دیکھے کہ کوئی بات ہے، ضرور ہے، تم نہ بتاؤ، میں پتہ تو ضرور کروا لوں گی۔ اس نے فوراً کندھے اچکائے۔ فرح الجھی، خدا کو مانو، اب اپنا یہ منہ بند رکھنا۔ کیسا حال؟ ادھر ہی ہے، شام تک ان میں سے کسی کا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں؟ جہاں تو منہ سے نکلی کوٹھو چڑی والی حال ہے، ان کی زبان کے سامنے پوری توپ فٹ ہے۔ قسم سے عیادت کرنے آئی ہیں، بول بول کر میرا دماغ پلپلا کر دیا ہے انہوں نے تو۔ وہ تو خیر ہوئی کہ پہلے سارا آپ پھوپھو چلے گئے اور بچت ہوگی۔ تم کچھ نہ بولنا، بد سے بد نام برا والا حال ہوگا۔ اس نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ زرش ہنسی، اب اتنی احمق بھی نہیں ہوں، ویسے بھی اب پتہ ضرور کروں گی یہ کیسا حال ہے، ہر چیز کیا ہے۔ ہر کوئی ان کی تعریف میں رطب السان۔ اب میں ان سے اچھی خاصی متاثر ہو چکی ہیں۔ یار، زرش کے اس بے پرواہ انداز پر فرح نے گھورنا چاہا تھا، مگر زرش کے چہرے پر موجود مسکراہٹ بہت عرصے بعد اس کی طبیعت کی وجہ جو لانی اچھی تھی، جو بچپن سے ہی اس کی طبیعت کا حصہ تھی۔ ویسے یہ کیسا حال ہے؟ کس خیال میں کبھی غور تو کرو۔ اس نے اس کے قریب کھسکتے کافی رازداری سے کہا تھا۔ فرح الجھی، مطلب؟ بہت واضح اور صاف، تم نے وہ 6.5 فٹ لمبا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں؟ وہی جو کیسا حالہ اپنی دہتران نیک اختران کے ساتھ باندھ کر لائی ہیں۔